ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام حسن، آپ کا لقب معین الدین، خواجہ غریب نواز سلطان الدین اور عطائے رسول۔ آپ کے والد گرامی کا نام غوث الدین ہے، غیاث الدین۔ آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ غیاث الدین۔ آپ انتہائی متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے، اور صرف بزرگ ہی نہیں تھے بلکہ صاحب کرامت بھی تھے۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد آپ حج کے موقع پر میزاب رحمت کے نیچے تشریف لائے۔ خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے اس معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ دیر سے آواز آتی ہے کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز کو عمرے شریف کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ انتہائی با ادب بازوں سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور با ادب صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش فرمایا۔ کس طرح؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کا سلام پیش کرنا ہی تھا کہ جواب آیا وعلیکم السلام کتب الشیخ۔ اور آپ کو جو ہند کی جو بادشاہی عطا ہوئی ہے نا، وہ بارگاہ رسالت سے ہی عطا ہوئی۔ حضور خواجہ غریب نواز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور بارگاہ رسالت سے آپ کو بشارت ملتی ہے کہ معین الدین تو میرے دین کا معین ہے، یعنی میرے دین کا مددگار ہے۔ جا، تجھے ہند کی بادشاہی عطا کی، ہند کی ولایت عطا کی، اجمیر جا اور وہاں پر دین بطین کی خدمت کر۔ یعنی جو آج سلطان الہند ہیں انہیں بشارت ملی، اور جیسے آپ کو بشارت ملی، آپ تمام کام چھوڑ کر اجمیر شریف ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے بغداد شریف، سرکند وغیرہ کا سفر فرمایا، اور اس سفر میں آپ نے اولیاء کرام اور کافی بزرگان دین سے ملاقات کی اور فیض حاصل کیا۔ اسی فیض میں الحمدللہ وہ لاہور میں تشریف لائے، اور لاہور میں حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں نہ صرف حاضری نہیں دی بلکہ 40 دن کا مراقبہ بھی کیا۔ اور مراقبہ کرنے کے بعد، فیض حاصل ہونے کے بعد، آپ داتا صاحب کی شان میں فرماتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر خدا نا کسارا پیر کامل کامل، یعنی گنج بخش داتا علی اجویری کا جو فیض ہے وہ سارے عالم میں بٹ رہا ہے، اور آپ نور خدا کا مظہر ہے۔ اور آپ صرف نور خدا کا مظہر ہی نہیں بلکہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں، جو کمزور ہیں، ان کے لیے پیر کامل بھی ہیں، اور جو پیر کامل ہے ان کے لیے رہنما بھی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ملے گئی نا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا سارا پیر کامل کامل۔ آپ فیض حاصل ہوا، آپ اجمیر شریف چلے گئے۔ ایک مرتبہ آپ جو تھے نا، آپ کی اصلی اسلام کی تھی کہ آپ ظاہری خواہشات میں اتنے مشغول نہ ہوتے، کیونکہ اللہ والی شخصیت ہے۔ آپ باطنی کو سنوارنے میں مصروف۔ آپ کا جو لباس ہوتا وہ انتہائی سادگی سے ہوتا، صرف 2 چادر آپ کے لباس میں شامل ہوتی، اور وہ چادر بھی ایسی کہ اس میں پیور لگا ہوا ہوتا، یعنی سلا ہوا ہوتا، اور سلا ہوا ہوتا۔ آپ کو مثال نظر آ رہی ہے سنت مصطفیٰ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لباس شریف میں خود سلتے تھے، خود لگاتے تھے۔ اچھا، پیور تو لگاتے تھے، مگر یہ جستجو نہ ہوتی کہ سفید رنگ کا کپڑا ہے تو سفید رنگ کا داغا بھی ہو، نہیں، جس رنگ کا داغا میسر ہو اس کو شرط ٹھوکتے تھے۔ اور آپ کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتے، آپ ان کی فکر نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ پڑوسی کا انتقال ہو گیا، آپ اس کی جنازے تک گئے، جنازہ ادا فرمایا، آپ نے تدفین کی۔ جب تدفین کے بعد لوگ چلے گئے تو آپ قبر پر کھڑے ہو کر اس کی دعا مغفرت کر رہے ہیں۔ اب سوچئے جس کے لیے اللہ کا ولی دعا مغفرت کرے اس کا کیا عالم ہوگا، وہ دعا مغفرت کر رہے ہیں۔
ہیں، اس کے بعد اہل خانہ کو صبر و تحمل کا تلقین دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں. آپ کی یہ علم و حکمت کو دیکھ کر یوں ہی تھوڑی 90 لاکھ مسلمان ہوئے، 90 لاکھ کافر. آپ کی علمت کو دیکھ کر لوگ اپنے آپ میں تبدیلی کرنا محسوس کرتے رہے، اور ڈھیلی سے اجرت کے سفر میں تقریباً 90 لاکھ مسلمان ہوئے. شاید سے تھوڑی کہتے ہیں کہ یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ صاحب نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ. آپ کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ کی وصال کی جس شب کافی بزرگان جن کو خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور زیارت کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ میرا معین آ رہا ہے، میں اپنے معین کے استقبال کے لیے آیا ہوں. نماز فجر کا جو بھی ٹائم ہوتا ہے تو آپ کے جو مریدین ہیں جو نماز گزارے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی پیر صاحب آئیں گے، ابھی خواجہ صاحب آئیں گے، نماز ادا فرمائیں گے. لیکن ٹائم وقتاً گزرتا گیا، اور جب آپ کے حجرہ شریف کو کھولا گیا تو آپ سر چکے تھے، اور آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ اجمیر شریف میں واقع ہے، جو کہ غریب نواز، جو آپ غریب نواز ہیں اس لیے غریبوں کو بانٹتے ہیں، اور وہ اپنا فیض بتا رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے ذکر خیر سے ہم تمام کے گھروں کو مالا مال فرمائے، ہم تمام کو با ادب میٹھے بننے کی بات بازی نصیب فرمائے. آمین.